میں آپ کی زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ مشہور صاحب علم بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک مرتبہ سنن ابی داود کے مؤلف ابو داود کی ملاقات کے لیے آئے۔ امام موصوف نے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو امام ابو داود سے فرمایا کہ میں ایک درخواست لایا ہوں، مگر جب تک آپ یہ وعدہ نہ فرمائیں گے کہ حتی الامکان میری درخواست ضرور شرف قبولیت سے باریاب ہوگی، اس وقت تک میں اپنی عرض نہیں پیش کروں گا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جب منظوری دے دی تو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی لجاجت کے ساتھ یہ عرض کیا کہ آپ اپنی زبان جس سے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرماتے ہیں باہر نکالیے تاکہ میں اس کو چوم لوں۔ چنانچہ امام ابو داود نے اپنی زبان نکال لی اور حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ امام ابو داود کی زبان کو چوم لیا۔ امام الحدیث اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ شیخ الحدیث محمد بن ایوب رازی کی وفات ہو گئی ہے تو انہوں نے رنج و غم سے گریہ و زاری کی اور جوش بے قراری میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگے اور اس قدر زور زور سے چیخ چلا کر رونے لگے کہ تمام گھر والے ان کی آہ و زاری کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے۔ جب لوگوں نے ان سے رنج و غم کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے روتے بلبلاتے ہوئے فرمایا، تم لوگ مجھ کو ہمیشہ سفر سے منع کرتے تھے، روکتے رہے، آخر شیخ الحدیث محمد بن ایوب رازی وفات پا گئے، ہائے اب تم بتاؤ کہ میں انہیں کہاں پاؤں گا اور میں علم حدیث کس سے پڑھوں گا؟ گھر والوں نے ان کو تسلی اور تشفی دے کر فوراً ہی ان کے تعلیمی سفر کا اہتمام کیا اور ان کے ماموں کے ہمراہ شہر نسا میں ایک دوسرے شیخ وقت ابن سفیان محدث کی درسگاہ میں بھیج دیا تو انہیں سکون اور قرار نصیب ہوا۔ اس وقت امام اسماعیل کی عمر 17 برس کی تھی، مگر اتنی عمر تک بھی گھر میں بیٹھے رہنا گوارا نہیں ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الحفاظ۔